اس مہنگائی کے دور میں جس شخص پر 6 بیٹیوں کا بوجھ ہو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور اب تو بیٹیوں کے بوجھ سے زیادہ مہنگائی نے ان کی کمر جھکا دی اور حالات کی کایا اس طرف پلٹی کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ والد صاحب بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اکیلے 10 افراد خانہ کا پیٹ کس طرح پالیں۔ جب فاقوں تک نوبت آ گئی تو والد صاحب نے اپنے بچوں کو بانٹ دیا۔ وہ اپنے پاس رکھ لیے، باقی اپنی بہنوں اور بھائی کے گھر تقسیم کر دیے کہ جب تک حالات نہ سنبھلے یہ تو پیٹ بھر کھانے کو نہ ترسیں۔ والد صاحب کے حالات نہ سنبھل سکے، پھوپھیاں اور ہمارے چچا ان کو زکوٰۃ کی رقم دینے لگے۔ یوں والد کے حالات میں کچھ عرصہ تنگی کم ہو جاتی تھی، تب ہم بھی پھر سے اپنے گھر رہنے آ جاتے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی۔ جب والد بچے بانٹ رہے تھے، بڑی پھوپھی نے مجھ کو منتخب کر لیا کہ میں گھر کا کام کاج اچھی طرح کر سکتی تھی۔ پھپھو کا بیٹا اسد میری عزت کرتا تھا، میرا خیال رکھتا اور مجھے کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ وہ کہتا کہ مناہل تم پہلے ہی ہمارے گھر کا بہت سا کام کرتی ہو، تم تو ہمارے گھر میں مہمان آئی ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کہہ دو مہمان کہاں ہو، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے واسطے کسی کے گھر کی چلم بھرنی پڑے تو اس کو مہمان نہیں کہتے، مگر میں اسد کو کوئی جواب نہ دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ جانتی تھی کہ پھپھو کو میری اسد سے زیادہ بات چیت ناگوار گزرے گی، کیونکہ وہ سخت قسم کی عورت تھی۔ اسد بھائی اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ والدین کے محتاج نہیں تھے۔ ان کی کپڑوں کی دکان تھی جہاں ریڈی میڈ گارمنٹس ملتے تھے، اور ہمارے پھپھا کا الگ کاروبار تھا۔ غرض یہ کہ اس گھر میں بہت خوشحالی تھی۔ اسد بھائی کی عادت تھی کہ کام سے واپسی پر میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے تھے اور سب سے چھپا کر مجھے دے دیا کرتے۔ تب میں بہت ڈرتی تھی۔ پھپھو سخت مزاج تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہو۔ والد حالات کی سختی اور زمانے کے ستم نہ سہ سکی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ان دنوں میں 15 برس کی تھی۔ دونوں بھائی جو مجھ سے بڑے تھے وہ ابھی کمانے کے قابل نہ ہوئے تھے، دوسری سب بہنیں بھی ایک دوسرے سے ایک ایک سال چھوٹی تھی۔ کئی دن اس کے بعد افسردہ اور اداسی سے گزر گئے۔ میں نے صرف مڈل تک پڑھا تھا۔ اسکول جانا بہت دشوار محسوس ہوتا تھا۔ جب راستوں پر کھڑے آوارہ مزاج لڑکے طرح طرح کی باتیں کرتے تو ادھر سے گزرتے ہوئے میں پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ اسد بھائی کے سالے کی شادی آ گئی۔ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ بھائی ماشاءاللہ کمانے لگے تھے، لہٰذا ہم سب بہنوں نے شادی پر پہننے کو اچھے کپڑے بنوا لیے۔ ولیمے والے دن جب میں نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا، سب نے کہا کہ مناہل تم اس میں جاپانی گڑیا لگ رہی ہو۔ اسد بھی وہاں تھے، بولے سب مناہل کی تعریف کرو گے یا کوئی ہماری بھی تعریف کرے گا؟ میں نے کہا اسد بھائی آپ تو نمبر 1 لگ رہے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ہماری ساری کزنوں کو سانپ سونگ گیا۔ بات یہ تھی کہ مجھے اسد بھائی اچھے لگتے تھے کیونکہ برے دنوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور ہمیشہ عزت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ کبھی ہم کو غرور سے دھتکارا نہ حقارت سے دیکھا۔ جب ولیمہ ختم ہوا اور دلہن کو لے جانے لگے تو اسد بھائی نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں ہجوم سے باہر آ گئی اور پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولے میرے ساتھ ذرا میرے گھر تک چلو، دلہن کے کچھ تحفے رکھے ہیں وہ اٹھا کر لانے ہیں۔ ان کا گھر پرلی گلی میں تھا، لہٰذا میں نے امی سے اجازت لی اور ان کے ساتھ چل دی۔ تبھی ان کی منگیتر شہر بانو نے مجھے دیکھا اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ باہر کرسیوں پر بہت سے لڑکے بیٹھے تھے، ان میں میرے دونوں بھائی بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اسد تو آگے آگے جا رہے تھے، ڈر سے میں پلٹ کر واپس دلہن کے گھر گھس گئی۔ ذرا دیر بعد جھانکا تو بھائی چلے گئے تھے، تب میں وہاں سے نکل پڑی، پھپھو کے گھر چلی گئی۔ وہاں اسد میرا انتظار کر رہے تھے۔ بولے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میرا دم نکل گیا مگر اسد پرسکون رہے۔ پھپھو آئی تھی، ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ مناہل اور اسد گھر گئے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ دوسرے کمرے میں سامان لینے چلے گئے اور پھپھو مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے کہا اسد بھائی جلدی کرو، آپ نے دلہن کا سامان پہنچانا ہے۔ دلہن تو چلی جائے گی۔ یہ سن کر ان کی والدہ پرسکون ہو گئی۔ ہم سامان لے کر گلی میں آ گئے۔ اسد نے مجھ سے کہا مناہل کچھ دن اور رہ جاؤ، کافی دن سے تم ہمارے گھر رہنے نہیں آئی۔ اسد بھائی مجبور نہ کرو ورنہ پھپھو کو مجھ پر شک کرنے لگیں گی۔ تبھی انہوں نے سونے کی ایک چین اپنی جیب سے نکال کر میرے گلے میں ڈال دی اور بولے تم اس کو لوٹانا نہیں، یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک مقدس بندھن ہے۔
میں نہیں لینا چاہتی تھی، اسد نے قسم دے دی تو خوف سے رکھ لی کہ کہیں چین کی تکرار پر کوئی ہمارا نوٹس نہ لے لے۔ گھر آ کر میں نے اس چین کو چھپا دیا، چند دن تک سب کچھ بھول کر کاموں میں لگی رہی۔ ایک روز صبح سویرے ناشتے کے بعد میں پرسکون بیٹھی تھی کہ اسد آ گئے۔ حیران ہوئی کہ اتنے سویرے آ گئے ہیں۔ کہا کہ رشی کو لینے آیا ہوں۔ دراصل ان کی چھوٹی بہن راجدہ، جس کو وہ پیار سے رشی بلاتے تھے، کچھ دن کے لیے ہمارے گھر رہنے کو آئی ہوئی تھی۔ اسد کو موقع مل گیا مجھ سے بات کرنے کا۔ کہا مناہل، تم نے کچھ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ کسی سے شادی کرنا چاہو گی؟ جہاں امی کہیں گی، میرا جواب تھا۔ یہ کہہ کر میں نے چین نکال کر ان کو دے دی کہ یہ میں نہیں لے سکتی، اور آپ کا اور میرا جو بھی مقدس بندھن ہے، آپ کو بھائی کہتی ہوں۔ وہی ٹھیک ہے، تم آئندہ مجھ کو بھائی مت کہنا۔ آخر کیوں؟ مناہل دیکھو، تم میرا سکون برباد مت کرو۔ آپ کو منگنی شہر بانو سے ہو چکی ہے، میرا خیال دل سے نکال دیں اور شہر بانو سے شادی کر لیں۔ وہ بھی میری پھپھو کی بیٹی ہے اور آپ کی بھی۔ بس اس کے بارے میں سوچیں۔ ہم سب خاندانی جال میں الجھے ہوئے ہیں اور نہیں نکل سکتے، نہ ہی میں سارے خاندان سے ٹکر لے سکتی ہوں۔ خدا جانے اس کو کیا سوجی، میرے ہاتھ سے سونے کی چین لے کر دوبارہ میرے گلے میں ڈال دی۔ کہا کہ وہ بچپن میں میری منگیتر تھی، اب نہیں ہے، اب تم میری منگیتر ہو۔ میں اپنی ماں سے خود بات کر لوں گا، تمہیں صرف میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ڈر سے میں رونے لگی۔ خیر اس نے مجھے منا لیا۔ امی اس وقت چھوٹی بہن کو اسکول چھوڑنے گئی ہوئی تھی، بھائی کام پر اور رشی سو رہی تھی۔ تبھی اسد کو مجھے اتنا کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی اسد مجھ سے شادی کا کہے گا۔ محبت پھر شادی، ایسی باتوں پہ سوچنے کی گنجائش میری زندگی میں نہیں تھی۔ اب میرا سکون تہ و بالا ہو گیا۔ اسد نے مجھے کس راہ پر لگا دیا تھا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ میں کسی حال میں الجھ رہی ہوں۔ سارا دن بھوک نہ لگتی تھی، میری حالت عجیب ہونے لگی۔ رات کو بھی چین کی نیند نہ سو پاتی۔ اسد سامنے آتا تو میرا رنگ اڑ جاتا، خوفزدہ ہو کر اس کا منہ تکنے لگتی۔ تب وہ کہتا، مناہل تم اتنی معصوم ہو کے تم کو تو محبت کرنے والوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایک دن اسد آیا، امی سے کہا کہ گھر کے تھوڑے سے کام نپٹانے ہیں، ماں نے مناہل کو لینے کو مجھے بھیجا ہے۔ اماں نے مجھ کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ پھپھو نے مجھے نیچے دکھانے کے لیے بلایا تھا اور مجھ سے ایک نوکرانی کی طرح خوب کام لے رہی تھی، مگر اسد کی ہمدردی اور تسلی میرے ساتھ تھی۔ وہ کہتا، ڈر کر مت رہا کرو، دیکھ لینا ایک دن میں تم کو اس گھر میں عزت کا مقام دلا کر رہوں گا اور تم ہی اس گھر کی مالک ہوگی۔ میں تو اپنے مرحوم باپ کی خاطر سب دکھ سہ رہی تھی۔ پھپھو نے اس وقت مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا جب پیٹ کی آگ بجھانے کو غربت سے مجبور ہو کر ابو نے اپنے بچے بہن بھائیوں کے گھر تقسیم کیے تھے اور میں بڑی پھپھو کے حصے میں آ گئی تھی۔ آج پھپھو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے شادی میں گلابی قیمتی جوڑا کیوں سلوایا تھا؟ تمہارے پاس اتنے روپے کہاں سے آ گئے؟ لگتا ہے حرام کی کمائی منہ کو لگ گئی ہے تم لوگوں کے۔ یہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں خاموشی سے کام کر رہی تھی، اتنے میں اسد کی بہن جہاں آرا آ گئی۔ کہنے لگی، مت رو باجی، امی کی تو یوں ہی بولنے کی عادت ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح میری ہمدرد تھی۔ میں نے کہا، جہاں آرا، تم جانتی ہو میرے بھائی اب کمانے لگے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ان کی کمائی حرام کی نہیں ہے۔ وہ تو اتنی محنت سے کماتے ہیں کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں مناہل، وہ بولی، آپ دل میلا نہ کریں، مگر مجھ سے رونا ضبط نہ ہو رہا تھا۔ شام کو اسد دکان سے آیا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ کہنے لگا، لگتا ہے آج اتنا روئی ہو کہ تمہارے آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تبھی جہاں آرا نے بھائی کو بتا دیا کہ آج امی نے مناہل سے ایسی بات کہی ہے۔ وہ ماں سے کچھ کہنے جانے لگا تو میں نے روک لیا، قسم دی کہ پھپھو سے کچھ مت کہنا، ورنہ وہ عمر بھر مجھے اس گھر میں برداشت نہ کر سکیں گی۔ اسد نے اپنے چھوٹے بھائی فہد سے کہا کہ مناہل نے جوڑا خریدنا ہے، کل تم اس کو میری دکان پر لے آنا۔ یہ اور جگہ سے کیوں خریدے، ہماری دکان سے کیوں نہ خریدے؟ دراصل ان کی والدہ نے مجھے جوڑے کا تانا دیا تھا تو وہ اپنی دکان سے جوڑا تحفے میں دے کر میری دل جوئی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی جہاں آرا بولی، باجی آپ فہد کے ساتھ کل بھائی کی دکان پر چلی جانا، میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ مناہل جوڑا خریدنے کو گھر سے پیسے لائی ہے۔ جہاں آرا کے اصرار پر میں فہد کے ساتھ ان کی دکان پر گئی۔ رش تھا۔ اسد نے کہا، فہد تم گاہکوں کو دیکھو، میں نے مناہل کے لیے جوڑا پچھلی دکان میں رکھ دیا ہے۔ وہ اس بات کو نہ سمجھ سکا اور گاہکوں کو مال دکھانے لگا۔ اسد مجھ کو دوسری چھوٹی دکان میں لے آیا۔
जो इनकी बड़ी दुकान के पीछे थी, वो मुझको गिफ्ट दिखाने लगा और अचानक मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। उस वक्त फहद दुकान में आ गया। मैं घबरा गई और हाथ खींच लिया। वो दुकान से बाहर चला गया। मैं रुहानसी हो गई। असद ने तसल्ली दी कि फहद अम्मीजान से कुछ ना कहेगा। अगर कह भी दिया तो ये हमारे हक में अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि अम्मी को इस बात का पता चल जाए तो मैं इनको तुमसे शादी के लिए कहूँ। असद मुझे घर लाया तो तीनों फूफियाँ इकट्ठी थी और फहद भी मौजूद था। सबको साथ देखकर मेरी जान निकल गई। वो आपस में मेरे बारे में बातें कर रही थी। असद ने मुझको दिलासा दिया, घबराना मत। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब क्या देना था, सब की सब मुझ पर बरस पड़ी। ऐसी बातें सुनाई कि मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बहन भाई इनके ज़कात पर पलकर जवान हुए थे, लिहाजा ज़बान ना खोल सकते थे। असद खामोश न रह सका। इसने माँ और खलाओं को खामोश हो जाने को कह दिया। तब शहरबानों की अम्मी यानी मेरी मंजली फूफी कहने लगी, असद तेरे ये करतूत थे तो मेरी बेटी से मंगनी क्यों की थी? असद ने कहा, तब मैं ना समझता, अब वो मेरी तरफ से आज़ाद है। क्योंकि मेरा और उसका मिजाज नहीं मिलता, लिहाजा ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। तो क्या तुम शादी मनाहिल से करोगे? हाँ, असद ने जवाब दिया। फर्ज करो मनाहिल से ना होगी तो फिर क्या करोगे? मौत को गले लगा लूंगा, असद ने माँ को जवाब दिया। मजली फूफी कहने लगी, आज तक तो किसी को मरते नहीं देखा। खाला वक्त आने पर देखा जाएगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। तभी फहद से इसकी माँ ने कहा, बेटा तू ही इस बदबख्त को घर छोड़ा, और हाँ, एक एक बात इसके भाइयों और माँ को बताकर आना। मैं बैठी रो रही थी। ये सुनकर मैंने फूफो की मिन्नतें की कि भाइयों और अम्मी को कुछ ना बताओ, वरना वो मुझको जीने ना देंगे। मगर वो बहुत ही गजबनाक हो रही थी। इतने में असद लौट आया। कहने लगा, इसका क्या कसूर है अम्मी? इसने तो मुझे नहीं सिखाया कि शेरबानों से शादी ना करो। सब लोग घर में थे। जब फहद ने मेरा बैग उठाया, असद तेजी से आगे बढ़ा और मेरा बैग उठाकर कहा कि चलो मैं तुमको छोड़ आता हूँ। तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। उसी वक्त उसने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में डाल दी। मैं अपने हवासों में ना थी। इसने अपने छोटे भाई फहद को भी साथ ले लिया और जब हम घर तक पहुंचे वो दरवाजे पर ठहर कर बोला, मनाहिर तुम घबराना नहीं, बल्कि घर जाकर बता दो कि मैंने तुमसे मंगनी कर ली है। अगर इनको यकीन ना आए तो अंगूठी दिखा देना। मैंने फहद की मिन्नत की, प्लीज तुम मेरे घर वालों से कोई बात ना कहना। असद तो जज्बाती इंसान है, तुमको मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। मगर उसने कहा, मैं तो सब कहूंगा। तुमने क्या सोचकर अंगूठी ले ली है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कौन सी जायदाद है जिसके लिए असद भाई तुम्हारी खातिर सबसे टक्कर ले रहे हैं? शेर बानो साहिब जायदाद है, तुम्हारी तरह ज़कात पर नहीं पली है। हम घर के अंदर गए। थोड़ी देर में ही मेरे दोनों भाई बाहर आ गए। फहद ने इनसे ऐसी बातें की कि मेरे होश गुम हो गए। बड़े भाई तैश में आ गए, मुझे खूब मारा। फहद बैठा देख रहा था। मैंने बहुत जब्त किया। हैरान थी कि कौन सा जुर्म मुझसे सरसद हुआ है कि जिसकी ये सजा मिल रही है। इसके बाद भाइयों ने मेरा गला घोटना चाहा। तब फहद उठकर दरमियान में आ गया। कहने लगा, मेरी अम्मी ने कहा था, सो मैंने आप लोगों को मामले से आगाह कर दिया। अब मुझे जाने दें। मेरे सामने अपनी बहन की जान ना लें, वरना सब कहेंगे कि फहद ने मनाहिल को मरवा दिया है। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मेरा बुरा हाल हो गया। रो रो कर चरपाई से लग गई। मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। फहद ने असद को जाकर बताया। जब फहद को बुरा भला कहने लगा, इस तरह तू मैं दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई, जहां आरा ने बीच में पड़कर दोनों भाइयों को छुड़वाया और वो असद की और मेरी तरफदारी करने लगी। बोली, शहरबानों को बाप की दौलत का नखरा है, उसके मिजाज देखे हैं। इस घर में आ गई तो सबको वो तिगनी का नाच नचा देगी। असद भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मनाहिर अच्छी लड़की है और इसके घर में आ जाने से हम सबकी भलाई है। अब फूफो घबराई कि बेटी भी मनाहिल की तरफदार हो गई है। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों को घर बुलवाया। भाई इधर पहुंचे तो असद हमारे घर आ पहुंचा। उसने मेरी हालत देखी। मैं इस कदर मजरूब थी कि हिलजुल न सकती थी। वो रो दिया। इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने झटक दिया और मुंह फेर लिया। मेरा ये हाल इसके कारण हुआ था। वो कहने लगा, मनाहिल ऐसा सलूक मत करो, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, अब भी तो मैं मरने लगी हूँ, तुम क्यों आए हो? मेरा पीछा छोड़ दो।
تینوں پھوپھیاں اور فہد خوش تھے، وہ جان گئے تھے کہ میں نے اسد کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب ماں اسد کی جلد از جلد شادی کرنے والی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں ہرگز شہر بانو سے شادی نہ کروں گا، نہیں تو کچھ کھا لوں گا، تم میرا چہرہ نہ دیکھ سکو گی۔ وہ بولی تو کھا لو، چہرے کی فکر نہ کرو۔ اسد نے واقعی کچھ کھا لیا اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ فہد ہی اسے ہاسپٹل لے گیا، گھر والوں کو اطلاع دی، شادی ختم ہو گئی۔ فہد نے ہی ہم کو اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر میں ہوش کھو بیٹھی۔ اب تو بس ایک ہی راہ تھی کہ چچا کے پاس فریاد لے کر جاؤں۔ میں نے چھوٹی بہن سے چچا کے گھر جانے کی منت سماجت کی، وہ راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے منت کی، رو رو کر التجا کی اور ان کو منا لیا۔ وہ ہمارے ساتھ آ گئے اور پھپھو کے پاس بھی گئے۔ چچا کے بیٹے میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ واہ محبت ہو تو ایسی۔ میں نے خاموشی سے ان کے طعنوں کو بھی برداشت کیا، کیونکہ ساتھ چچا آئے تھے، اس لیے امی کچھ نہ بولی، ورنہ وہ میری جان کھا جاتی۔ بھائی ابھی پھپھو کے گھر سے نہیں لوٹے تھے، وہاں جانے کیسا جھگڑا چل رہا تھا۔ خاندانی فیصلہ یہ ہوا کہ اسد کو جائیداد سے آگ کر دینا چاہیے۔ ساری پھپھیاں یہی صلاح تھی تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے اور مجھ کو بھی سزا ملے۔ میں کیا کرتی، میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا کرے، میں نے تو اس کو یہی کہا تھا کہ تم شہر بانو سے ہی شادی کرو۔ میں امی اور چچا کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ اسد بستر پر دراز تھا، وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھا تو کہا مناہل میں تم کو ایسی بات بتاؤں گا کہ جس کو سن کر تم مجھ سے کنارہ کر لو گی۔ مجھ کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا ہے، اب میں خالی ہاتھ دو کوڑی کا نہیں، میرے پاس ایک دکان کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دکان جو میں نے خود اپنی کمائی سے خریدی ہے۔ میں نے کہا بس یہی بات ہے؟ بولا ہاں۔ کیا تم کو حیرانی نہیں ہوئی کہ شہر بانو سے شادی نہ کی تو مجھے جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے جائیداد اور دولت کی پرواہ نہیں، امی اور چچا ساتھ تھے، سو کچھ نہ کہہ سکی، اتنا کہا کوئی بات نہیں اسد، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ دولت پھر سے دے دے گا۔ اسد کا چہرہ جو زرد ہو رہا تھا وہ دمکنے لگا، بولا مناہل میرا یقین ہے کہ تم شہر بانو جیسی نہیں ہو، انہوں نے تو میرے آنکھ ہو جانے کا سن کر منگنی کی انگوٹھی بھی واپس بھجوا دی ہے، میرے ٹھیک ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ امی اور چچا بھی سن رہے تھے۔ چچا نے کہا فکر نہ کرو، تمہارے پاس اپنی ایک دکان تو ہے نا، پھر کیا غم، مرد اپنی محنت سے دوبارہ جائیداد بنا لیا کرتے ہیں، دل چھوٹا نہ کرو۔ اس پر اسد گویا ہوا، ماموں میں ٹھیک ہو کر آپ کے پاس رہوں گا۔ کیوں نہیں، میں خود تم کو ہاسپٹل سے گھر لے جاؤں گا۔ چچا اس کو ہاسپٹل سے اپنے گھر لے گئے، پھر وہ وہیں دلہا بنا۔ بڑی مشکلوں سے وہ دن آیا۔ شادی والے دن چچا اسد کی ماں کو منا کر لائے، وہ گھڑی بھر کو آئی اور نکاح کے بعد چلی گئی۔ سب نے کہا چلو ان کا اتنا آنا غنیمت جانو، بعد میں مان جائیں گی۔ اسد نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر کہا تھا مناہل اب تک تو تم نے سہ لیا، مگر اب کوئی ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا۔ اسد کی محبت کتنی مضبوط تھی، اس نے میری خاطر جائیداد گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا، مجھے اس پر ناز تھا، میرا دل اس دن خوشی سے معمور تھا۔ پھر ہم نے اپنا گھر بنا لیا، چھوٹا سا خوبصورت۔ میں نے بھی دل سے اسد کو چاہا، لاکھ اوپر سے منع کرتی رہی، مگر آخری دم تک اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ چچا شفیق اور مہربان ہوئے، وہ ساتھ نہ دیتے تو ہم کبھی ایک نہ ہو سکتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایک فرد ضرور ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، سو چچا کے ہمراہ ہو جانے سے اللہ نے خوشیاں انعام کر دی۔ آج میں خود کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں جس کو اتنا وفادار محبت کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔